گھر کی مرغی دال برابر، سمپل سی بات ہے. جس چیز میں آپ پلے بڑے رہتے ہو، جو چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے، آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ نے کہا وہ وہاں سے آئی تھی کیونکہ اس کے پاس وہ رشتے نہیں تھے، تو اس کو اس چیز کی قدر تھی. آپ ایک دیوار چڑھنا چاہ رہے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ گرو گے، چڑھنے دو اس شخص کو. وہ جب تک گرے گا نہیں، وہ آپ کی اور میری جو وارننگ کو نہیں سیریس لے گا. ایک ہالی ووڈ کی مووی دیکھی، اچھا. جس مووی کا نام ہی یہ تھا لانلی وومین. دیکھیں تو عام آدمی سے مجھ سے تو وہ مووی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک خاتون کہ جو اکیلی رہتی ہے بالکل، اس کے جو اندر کی تکلیفیں ہیں کہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ الون ہے. محبت کریں، انٹینشن اچھی رکھیں، پھر دیکھیں آپ کو اچھا پارٹنر. یہ نہ سوچیں کہ اتنی زمینیں آئیں گی، اس لڑکی سے شادی کروں گا تو اتنی زمینیں آئیں گی، اس کے اتنے بھائی ہیں، سپورٹ ملے گا بزنس میں. نہ لڑکی یہ سوچے کہ ہائے ایک لوتا بیٹا ہے، میں شہزادی بن کے رہوں گی. تو یہ جب آپ اپنے معیار کو اوپر نیچے کریں گے تو پھر رسک تو ہوگا نا. تو پھر اس میں آپ یا تو جیتو گے یا ہارو گے. جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں، کبھی کبھار گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اچھے پروڈیوسرز کے ساتھ، تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہی گھسی پیٹی کہانیاں کیوں؟ وہی ایک لڑکا لڑکی محبت کر رہا ہے، بیچ میں اس کی ساس خلاف ہو رہی ہے، وٹ ایور. ہمارے پاس کچھ ڈفرینٹ کیوں نہیں ہے؟ ہم بہت اچھا بنا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ہمارے ڈراماز فیمس ہے، لیکن ہمارے پاس ٹاپکس کی ویریشن کیوں نہیں ہے؟ آپ کو نا ہر عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آ کر کے صرف یہ بول دے کہ تم جو بھی کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہو، کوشش کرو کہ اس کو ایسے کر دو، رادر دین جب بھی آؤ تمہارا وہی چک چک ہوتا ہے. میں نے آپ سے شروع میں ایک چیز کہی، آپ کی جو زبان ہوتی ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہے، تلوار سے زیادہ طاقت ہے. السلام علیکم ناظرین، صاحبزادہ علی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں وہ ایک ڈیشنگ ینگ اینکر، ایکٹریس اور فیشن ڈیزائنر ہیں. ان کا نام ہے فرح ہاشمی. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور پوڈ کاسٹ فرسٹ آف آل. جی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، بہت اچھی. اچھا میڈم، ظاہر ہے کہ آپ آج کل ایک، میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں ہی بتا دیا کہ آپ ایکٹریس بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، لیکن آپ خود ہمیں اپنے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا بتائیے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں. ابتدائی زندگی میرے خیال سے ابتدائی زندگی تو ابھی بھی چل رہی ہوتی ہے. جب تک آپ زندگی جی رہے ہیں وہ آپ کا ابتدا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی لو ٹو ورک ان دا فیلڈ آف کریٹیوٹی. تو میری آغاز جو ہوا وہ ہوا فیشن ڈیزائننگ سے. آئی ایم اے گریجویٹ ان فیشن ڈیزائننگ فرام PIFT. اور اس کے بعد کچھ ایسے وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ آپ کی اصل آپ کا دل لگا ہوتا ہے یا آپ کی خواہش ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی موقع مل جاتے ہیں. تو بس وہ موقع ملا اور میں اپنی ہوسٹنگ اور اینکرنگ کی فیلڈ میں آئی، اور فرام دیٹ ڈے ابھی تک بہت اچھے پروجیکٹس میں نے، اللہ کا شکر ہے، مجھے موقع ملا ڈفرینٹ پروجیکٹس کرنے کا، مارننگ شو سے لے کے اب رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ پرائیویٹ اینڈ کمرشل اینڈ گورنمنٹ ایونٹ ہوسٹنگ. تو بس آغاز ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں ایکٹنگ کی. آپ نے کہا کہ ایکٹنگ بھی میں نے کی ہوئی ہے، بالکل میں نے کی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو اپنی اسٹرینتھ نہیں سمجھتی. وہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نئے نئے فیلڈ میں آتے ہو، آپ کو کوئی موقع ملتا ہے یہ کرنے کا، وہ کرنے کا. بیسیکلی اینکر بھی ایک ایکٹر ہی ہوتا ہے. سارے نہیں. کچھ ایسے اینکرز ہیں جو صرف وہی کہتے ہیں جو وہ اس پہ یقین کرتے ہیں، جو وہ صحیح سمجھتے ہیں. تو ہاں بہت سارے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کا پتہ بھی چل جاتا ہے. جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سونر اور لیٹر، آپ ابھی بھی دیکھیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص ایکٹنگ کر رہا تھا، یہ سچ میں وہ مین کرتا ہے. اسپیشلی اینکر، کیونکہ اینکرس پہ بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دنیا اس کو سچ سمجھ رہی ہوتی ہے، تو اپنی وہ کریڈیبلٹی ان کے ہاتھ میں خود ہوتی ہے. تو اچھا میم، ایکٹنگ کی آپ نے خود ہی بات چھیڑی ہے، تو آج کل کیا وجہ ہے ایکٹنگ برائے نام ہی کیوں رہ گئی ہے؟ کسی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹنگ ایک ایسی چیز تھی کہ خواہ وہ فلم کی بڑی پردہ سکرین ہو یا ٹی وی کی چھوٹی سکرین ہو، لیکن جو ویورز تھے وہ اس میں انوالو ہو جاتے تھے بہت ڈیپلی. لیکن آج کل وہ
ایکٹنگ جیسے میں نے کہا کہ برائے نام ہی ہو کے رہ گئے, اس کمی کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کی دو وجہ ہے. پہلی وجہ کی طرف ہم بڑھیں تو ہمارے پاس نئے اس طریقے سے چہرے نہیں آ رہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ بھی ہیں, جیسے میں اس کو غلط نہیں سمجھتی, لیکن اس کی یہ بڑی ریزن ہے کہ اگر میں کوئی پروجیکٹ کر رہی ہوں, میری پریفرنس ہوں گے میرے دوست, میرے جان پہچان والے, میرے لابی کے لوگ, تو میں انہیں کو بار بار کاسٹ کرتی رہوں گی. معیار نہیں دیکھیں گے ہم. ہاں نہیں, وہ دوستی یاری ہے نا, دیٹس فائن. دیکھیں اس کو فیورٹزم کہیں یا اپنے فرینڈس کو سپورٹ کرنا, ان کی نظر میں وہ بیسکلی کیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو سپورٹ کریں, وی آر گڈ فرینڈس. مگر اگر دوسروں کی نظر میں دیکھیں تو وہ فیورٹزم ہے, لابزم ہے, یا وٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. دوسری ریزن جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, کبھی کبھار گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اچھے پروڈیوسرز کے ساتھ, تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہی گھسی پیٹی کہانیاں کیوں؟ وہی ایک لڑکا لڑکی محبت کر رہا ہے, بیچ میں اس کی ساس خلاف ہو رہی ہے, وٹ ایور. ہمارے پاس کچھ ڈفرینٹ کیوں نہیں ہے؟ ہم بہت اچھا بنا رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ہمارے ڈراماز فیمس ہے, لیکن ہمارے پاس ٹاپکس کی ویریشن کیوں نہیں ہے؟ جیسے آپ نیٹ فلکس پہ جاتے ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جاتے ہو, آپ کے پاس یونراز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو چوز کرتے ہو, یو ہیو واسٹ آپشنس. ہمارے ڈرامہ انڈسٹری میں نہیں ہے, کوئی یونرا نہیں ہے. میڈم اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم اپنی لمیٹیشن کے معاملے میں آگے کانٹینٹ میں ہم نہیں, کوئی لمیٹیشنس نہیں ہے ہماری سر, کوئی لمیٹیشنس نہیں. آج جا کے دیکھیں آپ, بہت سارے ایسے ڈراماز بنے ہیں اور بن رہے ہیں جو کہ ہماری ایک کلچر کے برعکس ہے. دیٹس فائن. دیکھیں کانٹینٹ یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے نا, تو اس کو دکھانا کوئی بری بات نہیں ہے. ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں پروڈیوسرز اور بڑے پروڈکشن ہاؤسز والے کہ ہماری عوام نہیں دیکھنا چاہتی, ہماری عوام وہی ساس بہو ایک محبت کا ٹرائنگل دیکھنا چاہتی ہے. مگر یہ غلط ہے. آپ ایک پول کریں, آپ سروے کریں, دین یو ول ریئلائز کہ وی آر ریڈی ٹو ایکسپلور. بالکل, معاشرے میں اور بھی بہت کچھ ہے, بہت مسائل ہیں, بہت کچھ ہے. رادر دین دنیا محبت پہ شروع نہیں ہوتی اور ختم نہیں ہوتی. ایک حصہ ضرور ہے محبت, لیکن وہ ختم نہیں ہوتی اس پہ دنیا. اچھا میڈم, آپ نے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا گھومی ہوئی ہے, تو آپ کو اس حوالے سے آپ کو کس ملک کے کلچر نے سب سے زیادہ انسپائر کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, میں نے نا ریسنٹلی تقریباً کوئی 2.5 سال پہلے اپنی ٹریولنگ جرنی شروع کی تھی. اس سے پہلے میں بالکل عام لوگوں کی طرح تھی کہ ہر سال فون اپ گریڈ کر لیا, گاڑی اپ گریڈ کر لی, ڈفرینٹ مٹیریلسٹک چیزوں پہ پیسے جو سیونگ کی وہ لگا دی. لیکن آئی ہیو ریئلائز جب میں پہلی دفعہ ملک سے باہر گئی, آلدو میری پوری فیملی باہر ہوتی ہے اور میں ہمیشہ اسٹرکٹلی اگینسٹ تھی کہ باہر جا کے کیا کرنا ہے. بٹ جب میں پہلی دفعہ میں نے ٹریول کیا, وہ بھی سولو ٹریول کیا کام کے حوالے سے, دین آئی ریئلائز کہ دنیا تو بہت بہت خوبصورت ہے, بہت بڑی ہے. ہم ایک کنویں کے میڈک بن کے رہتے ہیں, ایک جگہ پہ پھنس چکے ہیں ہم. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی سارے اسپیکٹس ہیں. اور جب آپ اکیلے, میں ہر کسی کو کہتی ہوں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اتنے ملک جو ہیں اکیلے جاتی ہیں, ان کا یہی سوال ہوتا ہے اکیلے کون جاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ جب آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہو جس کے راستوں کا آپ کا نہیں پتہ, جس کی منزل کا آپ کو نہیں پتہ, تو جب آپ اکیلے ایسی منزل پہ سفر کرتے ہو تو آپ خود سے ملتے ہو, اور جب آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہو تو یقین مانیں اس سے خوبصورت لمحہ یا اس سے اچھی ہابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اپنے سے دوستی سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے, اور وہ آپ کو خوش کرتا ہے. کسی کا ساتھ آپ کو نہیں چاہیے. دنیا آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم دنیا میں اکیلے آئے ہیں, پیدا اکیلے ہوئے, قبر میں بھی اکیلے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چیز ڈالی ہے کہ ہم ہر رشتے کے بغیر رہ سکتے ہیں. ہمیں دکھ ہوگا کچھ لمحے کے لیے, مگر ہمارے اندر وہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم دوبارہ سے کم بیک کریں اور ہم اپنے ساتھ خوش رہیں. تو اپنے ساتھ خوش رہنا از یور فرسٹ پریورٹی وچ آئی ایم ڈوئنگ. اب آپ کے سوال پر آتے ہیں کہ کون سا ملک. دیکھیں, ہر شہر, ہر ملک اپنے میں خوبصورت ہے, اور میں ہر شہر میں جب میں جاتی ہوں, ملک میں جاتی ہوں, میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ جاؤں. سوائے ایک شہر میں کہہ سکتی ہوں جو مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے, باقی سب مجھے پسند ہے, اور وہ ہے دبئی. اچھا. سو
आई वुड से कि मैं कभी भी घूमने या टाइम स्पेंड करने दुबई नहीं जाना चाहूँगी अनटिल अनलेस कोई वर्क रिलेटेड काम ना हो। आपको वैसे ही पसंद नहीं है या इसके पीछे कोई खास उसकी रीजन है? ऑफकोर्स देखें रीजंस तो हर चीज़ के पीछे होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो एक कंक्रीट का जंगल है, बहुत सारे लोग कहते हैं। आपको सिर्फ बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, आपको उसका एक जो कहते हैं ना शहर का वाइब इज़ वेरी लाइक आर्टिफिशियल, और लोग हर वक्त शो ऑफ के पीछे हैं। रिलेशन बिल्डिंग वाली वहाँ पे नो रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप एक शहर को उसके लोग बनाते हैं। वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक बिग। उनमें वो एक आपसे मिलेगा भी तो वो आपको म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए मिलेगा, कि नेटवर्किंग के लिए मिलेगा। तो वो जो प्योरिटी है, इंसानियत है, वो आपको नहीं मिलेगी उस शहर में। तो इस वजह से। अच्छा मैम, आप चूँकि फैशन डिज़ाइनर भी हैं, आप हमें बताइए कि ब्रांड्स इनकी आज के दौर में क्या इम्पोर्टेंस है? ये क्यों खास करके नौजवानों पे ये इतना इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं? अच्छा देखें, ओढ़ना पहनना एक सलीका है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस सलीके में हमें ये देखना होता है कि हर शख्स की बॉडी एक डिफरेंट तरह की है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बेल बॉटम्स फैशन में इन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुझ पे सूट करेंगी। पहली चीज़ ये हो गई। हमारे नौजवान, अगर मैं जेनजीज को कहूँ, तो वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंस्पायर्ड नए फैशन के पीछे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, जितने भी ओल्ड मनी स्टाइल है वो सिंप्लिसिटी है। देयर इज़ नो ब्रांड, देयर इज़ नो लोगो। आप अगर मैं नाम लूँ, जितने भी बड़े, आपने देखा होगा लोगों को बहुत शौक है, एक ब्रांड है LV के नाम से, उसको पहनने का। बिल्कुल। आप ये सोचें कि वो इतने पैसे खर्च करते हैं, 4-4, 5-5 लाख की एक बेल्ट मिलती है, वो पहन करके वो और ज़्यादा चीप लगते हैं। बिकॉज जो असल आप वेल्थ कहें या ओल्ड मनी कहें, वो लोगोज में नहीं होती, वो इंसान की पर्सनैलिटी में। कैसे आप एक सफ़ेद कलर की शर्ट को कैरी करते हैं और आप एक सिंपल विदाउट नॉन ब्रांडेड चीज़ें कैसे पहनते हैं। आप ब्रांड लें, देखें बहुत सारी अच्छी चीज़ें गुची में मिलती हैं, लेकिन आप जो बड़े बड़े फ्लैशी लोगोज हैं उसको अवॉइड करें। बिल्कुल। जैसे हमारे एक उस्ताद ने हमें कहा कि ब्रांड्स इस्तेमाल करने की बजाय खुद से ब्रांड बने। देखिए ये भी हम ना थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देते हैं, ब्रांड बने। देखें या बनने की कोशिश करें। आप ये देखें कि आप अपने आप को किस तरीके से क्लासी रखते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप फैशनेबल बन जाएं, बिल्कुल, या आप क्लासी बन जाएं। फैशनेबल का मतलब ये कि हर 3 महीने बाद एक ट्रेंड आएगा, आप उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। क्लासी क्या है कि आप एक चीज़ ऐसी लेंगे जो आपकी 10 साल तक चलेगी, आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल। और पता भी नहीं चलेगा। उसकी क्वालिटी ऐसी होगी। तो ऑलवेज ट्राई टू बी क्लासी। व्हाट आई बिलीव, इंसान जो था ना, उम्र के साथ साथ दे शुड एज लाइक अ फाइन वाइन। ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ आपने आपको छोड़ दो, ऐसा ही है। आप उसको और इम्प्रूव करो, बीइंग लाइक ट्राई टू बी क्लासी, दैट्स ऑल। और ये नहीं कि मैं बचपन से सीख के आई थी, नहीं। हर इंसान आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करता है। एक्सपीरियंस। जहाँ पे मैं 40 शर्ट्स लेती थी, अब मैं वहाँ पे 5 न्यूट्रल कलर की शर्ट लेती हूँ, अच्छी क्वालिटी की, जिसको मैं डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो आई गेस जो लोग जल्दी सीख लेते हैं। यानी कि आप जो आज शर्ट लेती हैं, हो सकता है कि आप 5 साल बाद भी उसको पहने, तो वो मैं अभी भी पहनती हूँ। आई डोंट बिलीव, देखें फास्ट फैशन, तो वो उस वक्त भी ट्रेंड सेटर आप बन जाए। बिल्कुल। यानी कि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जैसे वाइट, ब्लूज, बेज, वो कलर्स हमेशा आपके फैशन में इन रहेंगे। और उससे क्या होगा, यू विल लुक एक्सपेंसिव। जितने प्रिंट्स आप पहनेंगे उतने आप ज़्यादा, बेशक महंगी चीज़ होगी, आप चीप दिखेंगे। लाइक अभी आपने स्ट्राइप्स पहनी हुई हैं, तो आप ये जो स्ट्राइप्स हैं वो हमेशा से 50 साल पहले भी फैशन में थे और 50 साल के बाद भी फैशन में रहेंगे। दे आर फ्यू पैटर्न्स जिसमें स्ट्राइप्स आ गए, जिसमें पोल्का डॉट आ गए, दैट विल मेक यू लुक एक्सपेंसिव। सो जहाँ आप अपने पैसे इतने खर्च कर रहे हैं, सो ट्राई टू बी क्लासी। अच्छा मैम, ये जो फैशन डिज़ाइनिंग है, ये एक्चुअली इसके लिए, मतलब आप चूँकि ये कर रही हैं माशाल्लाह, तो इसमें नेचुरल क्रिएटिव सेंस भी इन्वॉल्व होती है कि इसमें जो हम आजकल कहते हैं कि एजुकेशन ले लो,
کام سیکھ لو یا ڈگری لے لو. دیکھیں یہ وہ ایک کریٹیوٹی ہے جو آپ کے دماغ سے آتی ہے اور آپ کی پسند ناپسند. دیکھیں بہت سارے بڑے برانڈس ہیں وہ 10 طرح کے ڈیزائن بناتے ہیں, آپ کو ایک پسند آئے گا اور باقی آپ کہیں گے یہ کیا بنایا ہے, دس از سو بیڈ. سو بیسکلی چلے میں آپ کو اس کو تھوڑا آسان کر دیتی ہوں. شنیل سے لے کے ڈیور سے لے کے پراڈا سے لے کے ایل وی سے لے کے ہر برانڈ بڑا فیمس ہے, بہت فیمس ہے, مگر اس کی کلائنٹلز ڈفرینٹ ہے, اس کی ایک اپنی برانڈ امیج ہے. ایل وی بہت ہی فلیشی چیزیں بناتا ہے, مجھے پرسنلی نہیں پسند, میرے پاس پیسے ہوں گے بھی تو میں کبھی ایل وی کی کوئی چیز نہیں لوں گی. ہاں ڈیور جو ہے وہ کلاسی چیزیں بناتا ہے, پراڈا بلیک کی طرف کھیلتا ہے. تو بیسکلی آپ کا جو ڈیزائنر ہے اس کے ٹیسٹ کے مطابق وہ ڈیزائن بناتا ہے. وہ ٹیسٹ آپ کے اور میرے ٹیسٹ سے مختلف ہو سکتا ہے, بالکل مختلف ہو سکتا ہے. سو آئی ووڈ سے کہ اٹس آل ڈپینڈ آن یور ٹیسٹ. ہاں اچھا میڈم, ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ چلے میں ایک ہی برانڈ میرے ذہن میں آ رہا ہے, جیسے ثنا سفینہ یا اور برانڈس ہیں, ان کے بارے میں ایک الزام ہے کہ یہ لوکل مارکیٹ سے کپڑا لیتے ہیں اور وہ مہنگے داموں پہ یعنی لوگوں کو اس طرح بیچتے ہیں اور ان پہ بڑی کرٹیسائز ہو رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہر برانڈ یہی کرتا ہے بھائی, یہی کرتا ہے. اوکے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو مل رہا ہے نام, بے شک وہ مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں لیکن وہ مارکیٹ سے ایک سرٹن کوالٹی کی چیزیں اٹھا رہے ہیں, ایک معیار کی چیزیں جو کہ ان کے حساب سے, ان کے برانڈ کے حساب سے جاتی ہیں. تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں. اب آپ نے ابھی سنا ہوگا ریسنٹلی کہ جتنے بھی یہ ارمیس یا ڈیور کے بیگز ہیں وہ چائنا میں بنتے ہیں. بھائی بنتے ہی ہوں گے چائنا میں, مگر انہوں نے ایک سرٹن رولس دیے ہوتے ہیں, اس کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے, ریکوائرمنٹس پہ پورا اترنا پڑتا ہے, وہ برانڈ کی طرف سے آتے ہیں. دیٹس وائی ڈیور کا اسٹیمپ میٹر کرتا ہے, ویسے ہی ثنا سفینہز کا اسٹیمپ میٹر کرتا ہے. ہاں اب آل دو میں تھوڑے لان کے خلاف ہوں, وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو ہے آل دو وی نو کہ بہت گرمی پڑتی ہے اور لان کے علاوہ کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, لیکن جو پرنٹس پہ میں بلیو کرتی ہوں آپ ایک واش کے بعد وہ بیکار ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ پلین لیننس کی طرف جائیں, سمر لیننس کی طرف, پلین کلرز میں کھیلیں. آپ بہت زیادہ پرنٹ پہنیں گے تو یو نو آپ گارڈن لگیں گے. سو میں نے بہت ایک عرصے پہلے لان پہننا چھوڑ دیا تھا. ناؤ آئی وڈ سجیسٹ پیپل کہ آپ سیم کلر کے لنن میں. یہ آپ ایک ہمیں مطلب یہ بتائیے نا کہ آپ جین زی جو آج کی یوتھ جنریشن ہے ان کے حوالے سے کچھ یعنی کہ برانڈ کے کانٹیکسٹ میں کوئی میسج وہ کسی کی نہیں سنیں گے. وہ دیکھیں گے جو آپ کے ٹک ٹاک پہ کوئی چیز چل رہی ہوگی وہ سمجھیں گے کہ بس لوز پینٹ پہنو اور کراپ ٹاپ پہنو, یو ول لک کول. سو دے وانٹ ٹو بی کول. آپ اس چیز کو سمجھیں, جینزی کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو فالو کر رہے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف کول دکھنا چاہتے ہیں. اب کول دکھنے میں چاہے وہ عجیب و غریب ڈریسنگ ہو یا کول دکھنے میں ان کی عجیب و غریب لینگویج ہو یا وٹ ایور ان کا بیہیویئر ہو, تو پرابلم از دیٹ دے جسٹ وانٹ ٹو بی کول. ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. وقت وہ ایک ایسی چیز ہے نا سر کہ وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود ہی سکھا دے گی. بٹ یس دے نو وٹ دے آر ڈوئنگ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہر انسان کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم ان کو کچھ نہیں سکھا سکتے. بٹ یہ ہے کہ میں سب کو یہ کہوں گی کہ سونر اور لیٹر وی ہیو ٹو بی کلاسی. تو شروع سے کلاسی رہیں, اور صرف کپڑوں کے حوالے سے نہیں, ہر چیز میں, گفتگو کے حوالے سے, اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے, ہر چیز کے. آپ کی جو زبان ہے وہ یا تو کسی کو آپ کا دشمن بنا سکتی ہے, پوری زندگی کے لیے وہ آپ کا دوست بنا سکتی ہے. تو ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف یہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ کی پوری براٹ اپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو ان کے پاس. اچھا میم, آپ نے چونکہ آپ نے ماڈلنگ بھی کی ہے. نہیں, میں نے ماڈلنگ نہیں کی. ماڈلنگ نہیں کی آپ نے. میں میری انسٹاگرام سے لگتا ہے کہ میں ماڈلنگ کرتی ہوں, مگر جو بھی پکچرز ہوتی ہیں وہ جب میں ٹریول کرتی ہوں تو مجھے شوق ہے وہ میموریز بنانے کا. تو شاید میں ٹیکسی نہیں لوں گی, میں بس پہ ٹریول کر لوں گی, لیکن وہاں جا کے میں کوئی فوٹوگرافر ضرور ہائر کروں گی جو میری پکچرز لے. دیٹ از مائی پریورٹی, بیکاز آئی وانٹ کہ میں پچھلے جب کبھی میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں یا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈپریس ہوں تو میں اپنی پرانی پکچرز کو دیکھ کر کے اچھے وقت کو یاد کروں. سو وہ میری ایک سمجھے ایک تھیراپی ہے.
صحیح ہے. تو بس میں وہ والی تصویروں کے حد تک آپ یہ سمجھے اپنی تصویروں کے حد تک میں ماڈلنگ کرتی ہوں. ادروائز میں کمرشل ماڈلنگ نہیں کرتی, بیکاز آئی بلیو آئی ایم ناٹ فٹ فار اٹ. ہر انسان ہر چیز کر سکتا ہے, لیکن کس میں وہ بہتر دکھ سکتا ہے وہ آپ کو خود چوز کرنا پڑتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ میں ماڈلنگ جیسے باقی پروفیشنل ماڈلس کرتی ہیں اس طرح سے میں کر سکتی ہوں. اچھا میم, آپ اینکر کے ساتھ ساتھ, ظاہر آپ اینکر ہیں تو آپ ایک انفلوئنسر بھی ہیں, تو آپ آج کل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کی جو خواتین ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ کچھ اس بارے میں بات کیجیے. دیکھیں, آج کے زمانے کی بھی ہر جگہ مشکلات کا سامنا تو ہر صدی میں رہا ہے, ٹھیک ہے, عورتوں کا. مگر اب یہ ہے کہ ہم نے نا, شاید بہت سارے سننے والے مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن ہم بہت نازک ہو گئے ہیں اب. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے لیے نیچر نہیں رہے, ٹف نیچر نہیں رہا. ہم چھوٹی سی بات کو لے کے کہیں گے ہائے ہم پہ اتنا ظلم ہو گیا, ہائے دیکھو یہ ہو گیا, ہائے دیکھو وہ ہو گیا. وہ تو مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. مردوں پہ تو اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ, لیکن ہاں اب بہت زیادہ اب کوئی زیادہ فرق نہیں رہا چیزوں کو ہم جیسے ہینڈل کرتے ہیں. اب عورت بھی اتنی ایموشنلی طریقے سے ہینڈل کرتی جتنے مرد. اور دیکھیں, ایموشنل ہونے میں کوئی دوراہی یا حرج کی بات نہیں ہے, مگر آپ نے اپنے آپ کو ہر چھوٹی سی چیز پر لے کر کے اسٹریس میں ڈالنا آپشن ہے, یا پھر یہ دیکھنا کہ اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, آپ نہیں کچھ کر سکتے. تو آپ یہ سوچو کہ پازیٹیو سائڈ کیا ہے. یہ تو گزر جائے گا, نہ اچھا وقت رہتا ہے نہ برا وقت رہتا ہے سر. تو جب نہیں رہتا تو پھر اس چیز کے بارے میں ہم اسٹریس کیوں لیں؟ اب عورتوں کا کیا مسئلہ ہے, اگر ہم میں اپنی اس کے بارے میں بتاؤں تو یہ ہے کہ اس نے کچھ کہہ دیا ورک پلیس میں ہمارے ساتھ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی آپ جب نکلے ہو میدان میں تب شکایت کرنے سے بہتر ہے آپ ایکشن کرو. آپ جواب دو کہ ہاں جی آپ نے ایسا کیوں کیا, رادر دین اسٹیئنگ کوائٹ. نہ کہو, بات کرو, اپنے اندر مت رکھو چیزیں. شوہر نے یہ کہہ دیا, ساس نے یہ کہہ دیا, جسٹ سے اٹ. آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے آپ کہو, رادر دین آپ سامنے والے کی بھی زندگی کو اجیرن کرو اور خود کی بھی اجیرن کرو. سو اٹس بیٹر ٹو اون یور پرابلمس. میں سب کو یہ کہتی ہوں, یہ کمپلیننگ یا کرائے بیبی بننے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. سو جسٹ اسٹاپ بینگ اے کرائے بیبی اینڈ بی اے گرون اپ پرسن. دیٹس آل آئی وانٹ ٹو سے. اچھا میڈم, ہم آج کل کی جنریشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بہت کرٹیسزم سنا جاتا ہے ادھر سے ادھر سے, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے, کہ آج کل جو خواتین ہیں وہ شادی کرنے کے لیے یا مطلب دوستی کرنے کے لیے وہ پیسے کو فوقیت دینا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ مطلب اس میں ایموشنز بھی آتے ہیں, بہت کچھ آتا ہے, لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں بتائیے. دیکھیں, بہت ہی آپ نے ریئلسٹک سوال کیا ہے جو آج کل ہر جگہ. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ارد گرد سے جو سنتا ہوں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ایک طرف کہنا کہ جی گولڈ ڈگر ورڈ بہت آج کل چلا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, 5 انگلیاں جیسے ہماری برابر نہیں ہوتی, وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے آپ کو لوگ ملتے ہیں. بالکل. اچھا, نہ میں سمجھتی ہوں کہ جو اپوزٹ جینڈر ہے جیسے کہ ہمارے مرد حضرات وہ بے وقوف ہیں, بالکل بے وقوف نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حس ڈالی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے بندے کی وائبس کو اور اس کے انٹینشن کو بھاپ لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ آپ سے کس نیت سے مل رہا ہے. ایون کہ ایک آپ بزنس میٹنگ میں بھی چلے جاؤ تو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ بندہ آپ کے کام کا ہے کہ نہیں ہے. تو اب ان خواتین پر آتے ہیں. دیکھیں, ہم نے نا جو بات سچ بھی ہے ایک طرح سے, عورتوں کو نا بہت زیادہ ایکسپینسو کر دی ہے مردوں نے. وہ کیسے کیا؟ ان کو ہر وقت سلکی بال چاہیے عورتوں کے, ان کو گورا رنگ چاہیے عورتوں کا, اچھی ڈریسنگ چاہیے, خوشبو آنی چاہیے, نیلز پراپر ہوں, ٹھیک ہے, ہیئر فری ہو یعنی کہ پورا, جبکہ یہ نیچر کے اگینسٹ ہے. سب کو آپ یہاں پہ بال ہمارے بھی آتے ہیں, آپ کے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب آپ نے ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی کر لی ہیں تو عورتیں ایکسپینسو ہو گئی نا. تو یہ چیزیں فری میں تو نہیں آتی.
ایسا ہی ہے. تو اگر ایک جو لپسٹک ہے آپ کو وہ خوبصورت ہونٹ پسند ہے, اس پہ لال لپسٹک پسند ہے, تو لال لپسٹک جو آج کل ہے وہ 15,000 سے کم کی نہیں آتی. کیا صرف یہی وجہ ہے کہ عورتیں پیسے کو فوقیت دیتی ہیں؟ بیکاز ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں سجنا سنورنا ہے, ہمیں خوبصورت دکھنا ہے, تو ہم ایکسیپٹیبل ہوں گے. ویسے تو میڈم پہلے دن سے جب سے انسان بنا ہے عورت کو بننے سنورنے کا شوق ہے, تو اب وہ شوق فری میں نہیں آتا نا سر, آپ بات سمجھیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں, میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایموشنز کہ وہ صرف آج کل کے مطلب سب لوگوں میں ہی گھروں سے یہ باتیں شروع ہوتی ہیں کہ عورت کو صرف یا لڑکیوں کو صرف یہ تعلیم کیوں دی جاتی ہے, یا پتہ نہیں لوگ دیتے بھی ہیں کہ نہیں, کہ جی اونلی یو آر, کہ اپنے ایموشنز کے معاملے میں اگر کوئی بھی چیلنج آیا تو اس کو ٹھوکر سے اڑا دو, صرف اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے. اس بارے میں بتائیے. اچھا دیکھیں, آپ کو ایک جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا, تخلیق کیا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مرد کے بعد تخلیق کیا گیا, حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, تو ہمارا وجود جو ہے وہ مرد کے بغیر انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم چاہیں آج چاند تک پہنچ جائیں, بٹ ایٹ دا اینڈ ہمیں وہ محبت چاہیے, چاہے وہ ہمارے پارٹنر شوہر سے ہو, چاہے وہ ہمارے باپ سے ہو, چاہے وہ ہمارے بھائی سے ہو. بالکل ٹھیک ہے, تو ہماری جو دنیا ہے, آئی نو بہت سارے لوگ ڈس ایگری کریں گے, لیکن وہ مردوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اب جب وہ مرد آ گئے تو اب ذمہ داری, اب ڈفرینٹ طرح کے مرد ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو باپ بہت پیار کرتا ہے, لیکن آپ جب شادی کر کے جاتے ہو تو آپ کے ہسبینڈ آپ کو ٹائم نہیں دیتے, آپ کی پھر ایموشن, آپ ٹریگر ہونا شروع کر دیتے ہو. وہ جو ٹریگر ہوتے ہو وہ آپ کا پھر ڈپریشن میں, آپ کی وہ کرنے اور جلنے میں وہ انرجی کریٹ ہو جاتی ہے, نیگیٹو ہو جاتی ہے. تب پھر آپ کہتے ہو بھائی میری بڈھی نے تو مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, یہ کر کے ہر وقت. سو بیسکلی ایونچولی سارا معاملہ کس پہ آتا ہے؟ مرد حضرات پر. مرد حضرات پہ. ٹھیک ہے, لیکن میڈم پھر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ یہ ایموشنز کا رونا رویا جاتا ہے, اتنی ہی معاشرے میں محبت جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں محبت نہیں ہے اب ان اے سینس کہ اب کنوینئنسی ہے نا. اب مردوں کا کیا ہے کہ وہ کنوینئنٹ چیزیں چاہتے ہیں, ان کو جھنجھٹ نہیں چاہیے. اگر ہم اپنے دین کی بات کریں, جی بالکل, کہیں نہ کہیں ہمارا ریلیجن آئے گا تو صحیح نا, اس کے ہائی لائٹس تو آئیں گے. جی بتائیے. کیونکہ دین انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک پورا وے بتاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اچھی عورت اور بری عورت ان دونوں کو ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ایک عورت کی نشانی کیا ہونی چاہیے, کہ عورت اپنا علامت ہے, سمبل ہے محبت کا, سیکریفائس کا. ٹھیک ہے, کہ وہ ایموشنلی چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بیوی ہو, وہ ان سب میں سیکریفیکیشن کی ایک اعلیٰ مثال ہوتی ہے. لیکن آج کے دور میں وہ چیزیں کہاں پہ چلی گئیں؟ ہم ان چیزوں سے محروم کیوں ہوئے کہ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جی مرد نے یہ کر دیا, مرد نے وہ کر دیا. اچھا دیکھیں, آپ کو نا ہر عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک کیٹیگری میں عورتوں کو نہیں ڈال سکتے, لیکن ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو آ کر کے صرف یہ بول دے کہ تم جو بھی کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہو, لیکن کوشش کرو کہ اس کو ایسے کر دو, رادر دین جب بھی آؤ تمہارا وہی چک چک ہوتا ہے. میں نے آپ سے شروع میں ایک چیز کہی, آپ کی جو زبان ہوتی ہے نا اس میں اتنی طاقت ہے, تلوار سے زیادہ طاقت ہے. آپ بڑی سے بڑی چیز منوا سکتے ہو. تو جتنی بھی خواتین ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گی, اور مردوں سے بھی یہی کہوں گی, اپنے ایکسپریس کرنے کے طریقے کو اتنا خوبصورت بنا لیں کہ سامنے والا آپ کی بات کو انکار ہی نہ کر سکے. آپ وہ نوبت ہی نہ آنے دیں. اور جو آپ ہو, ایک اور چیز جو اصل لڑائی کی یا کچ کچ کی وجہ بنتی ہے, ہم شروع میں کسی کو امپریس کرنے کے لیے اپنا بیسٹ وے دکھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو امپریس کرنے آ رہی ہوں اور میں بالکل بیسٹ وے, سب سے بہترین لڑکی بننے کی کوشش کروں گی, یا آپ بہترین مرد بننے کی کوشش کریں گے. مگر
اگر آپ نے کسی کو سچ میں کسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ہے تو اس کو اپنا اصل روپ دکھاؤ جو کہ اچھا اور برا دونوں ہے. انسان اچھا برا دونوں ہے. اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ میری اچھائی کے ساتھ میری برائی ایکسیپٹ کریں گے. پھر دیکھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کی پوری زندگی 60 سال کی شادی ہو یا 50 سال کی شادی ہو کتنی کامیاب ہوگی, کیونکہ اس میں آپ کو اپنے پارٹنر کی برائی کا بھی پتہ ہے, لیکن آپ کو اس کی ایک ادا سے اتنی محبت ہو گئی ہے ہم ان کی برائیوں کو کور کر دیتے ہیں کہ یار بھاڑ میں جائے, میرے لیے یہ سونا ہے باقی چیز مٹی ہے. تو وہ ریلیشن شپ کا انتظار کرنا چاہیے رادر دین ایک ایوریج رشتہ آتا ہے. ایک تو مجھے کانسیپٹ کبھی نہیں سمجھ میں آیا پاکستان کا, ٹھیک ہے, دنیا میں ہم اس چیز کا ہم مذاق بنے ہوئے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ماں باپ چوز کر رہے ہیں. سوری, اس میں لوگ آئیں گے کہیں گے کہ نہیں اس میں غلط نہیں ہے, اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ وجہ بنتی ہے بہت سارے طلاقوں کی, بہت ساری ان شادیوں کی جو خوش نہیں ہیں اس میں لوگ. آپ یعنی ارینج میرج کی میں ارینج میرج کو نہیں مانتی, بیکاز دیکھیں آپ کو آپ کے ماں باپ بھی اتنے اچھی طریقے سے نہیں جانتے, کیونکہ آپ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اچھے بیٹے اور اچھی بیٹی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اچھے شوہر ہیں یا اچھی بیوی ہیں اس کے الگ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, بہت سارے طلاق بے شک ہمارے معاشرے میں کم ہوتی ہے, لیکن انہیپی میرجز سب سے زیادہ ہیں پاکستان میں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے کوئی اور چوز کر سکتا ہے. تو بہتر ہے آپ اپنی پسند سے, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ افیئر چلاؤ یا ڈیٹنگ کرو, نہیں, آپ ایک ملاقات میں بتا سکتے ہو کہ آپ کی اور اس کی نیچر کتنی ملتی ہے, کیا آپ اس کا غصہ برداشت کر سکتے ہو. ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے. جی بالکل. آپ کا, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں, ایک ملاقات میں آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کی اس شخص کی نیچر کیا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک دوسرے کو جانو ایک ملاقات میں ہی. اچھا, آپ ہم نے شادی کی یہ بات تو کی, اس کے اندر سے بڑی باتیں نکلتی ہیں, تو آپ اس کے جو پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, بات میں نے آپ سے یہی کہا کہ جب آپ کو کسی کی ایک ادا یا ایک چیز پسند آ جائے, بھا جائے, آپ کہتے ہو یار اس کی ماں بھی میرے سر آنکھوں پہ, اس کے بھائی بہن بھی میرے سر آنکھوں پہ. ایسا ہی ہے, اپنے کریکٹر سے آپ نے ثابت کرنا ہے. ہاں, تو محبت کے لیے آپ کو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں شادی کے لیے, میرے پاس کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ میں اگر شادی کروں گی تو مجھے اکیلا گھر چاہیے, نہیں. میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہوگا تو میں اس کے 25 بھائی بہن کو برداشت کر لوں, یا اس کو اپنے بھائی بہنوں کی طرح رکھوں. برداشت بھی نہیں, میں نے غلط ورڈ میں نے استعمال کیا, میں ان کو اپنا بھائی بہن کنسیڈر کروں, کیونکہ میرا شوہر اچھا ہے, میں اس سے محبت کرتی ہوں. محبت میں آپ یہ سمجھو کہ 7 خون معاف اس کے. تو میری یہ سوچ ہے. باقی اچھا میڈم, کیا ایسے پاسبل ہے کہ کچھ خواتین کو, کچھ لڑکیوں کو, ہم سب بہنوں بیٹیوں والے لوگ ہیں, کہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے سسرال والوں سے ان کو بہت محبت ملتی بھی ہے, لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ نہیں, میں نے آپ سے یہ کہا, نہیں ایڈجسٹ کرتی. ان کو بس اپنی پرائیویسی چاہیے, ٹھیک ہے, اپنا لائف سٹائل چاہیے. تو اگین کہاں پہ بات آ گئی, آپ کی پرسنالٹی کے ڈفرینس پہ. آپ اتنا اپنے ایموشن انویسٹ کر رہے ہو. دیکھیں, شادی میں مرد بھی اپنے ایموشن انویسٹ کرتا ہے, عورت بھی کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ ایک غلط جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو. آپ کتنا چلاؤ گے, 10 سال چلا لو گے, 15 سال چلاؤ گے, لیکن آپ کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیا میرے ماں باپ سچ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یا دکھاوا ہے. اور اس کی وجہ سے جو جنریشن آئی ہے اس پہ بھی وہ ایفیکٹ ہوا ہے. اس وجہ سے آج کی جنریشن جو ہے شادی کو اوائڈ کرتی, کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ساتھ تو دیکھا ہے لیکن ساتھ نہیں دیکھا. اچھا میڈم, ہمارے کچھ بھائی بھی ہیں, یعنی مرد حضرات ہیں, ان میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اپنی بیویوں سے نہیں بنتی. آدھے سے زیادہ لوگوں کی نہیں بنتی. میں اپنے جاننے والوں میں سے کہتا ہوں, میں اپنے جاننے والوں سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں پرسنلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ان کی فرمائشیں ہر وقت پوری کرنے میں وہ انسان سے گدھے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے کوئی میسج دیں, کیا ان کو کمپرومائز کر کے لائف کو چلاتے رہنا چاہیے یا بیویوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, یہ آپ نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا بیویوں کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں, پہلی چیز یہ کہ ہر انسان کو میں یہ کہوں گی, اور مرد حضرات کو زیادہ کہوں گی, آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے. یو کین ناٹ پلیز ایوری ون. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ 100 چیزیں اچھی کرو گے اور ایک چیز آپ نے نہیں کی نا,
تو آپ اس چیز کے لیے بدنام ہو جاؤ گے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کی. ایسا ہی ٹھیک ہے, تو اب کرنا کیا ہے؟ اب سب سے پہلے اپنے آپ کو پیورٹی دو. اس میں کوئی سیلفشنس نہیں ہے. کوئی کہے نا ہے یو آر سو سیلفش, کتنے خود غرض ہو تم, کیسے باپ ہو, کیسے شوہر ہو, کوئی مسئلہ نہیں, کہنے دو. سب سے پہلے خود کو خوش رکھو, اپنا خیال رکھو. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ 10 سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں, تو بات اتنی سی زندگی ایک ہے سر. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس رشتے میں رہنا جہاں پہ محبت نہیں, آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے کہ اب میں گھر جاؤں گا, پھر وہی چک چک سننی پڑے گی, پھر وہی چیزیں سننی پڑے گی. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ کو اس رشتے کو وہ سلوشن نکالنا چاہیے, اور اگر سلوشن علیحدگی سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا کہ علیحدگی سے بھی نہیں وہ سلوشن ہوتا. نہیں, وہی مطلب علیحدگی, اگر آپ ڈائیورس کہیں تو ایک غلط رشتے میں رہنے سے بہتر ہے ڈائیورس. بالکل, اس کی بھی دین اجازت دیتا ہے. بالکل دین اجازت دیتا ہے, جہاں پہ آپ نے کوشش کر لی. یہ نہیں ہے آج کل ایک ٹرینڈ ہے نا کہ 2 مہینے بعد طلاقیں ہونی ہے, 6 مہینے بعد. جہاں پہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی لیکن نہ آپ اس کو خوش رکھ پا رہے ہو, نہ آپ خود کو, اور آپ کی مینٹل ہیلتھ نیچے جاتی جا رہی ہے, تو اس رشتے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کے بچے جو ہیں, ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے لیے اس کے ساتھ ہیں, آپ غلط کہتے ہو. بچوں کو باپ بھی خوش چاہیے اور ماں بھی خوش چاہیے, بے شک وہ سیپریٹ ہی کیوں نہ ہو. بالکل, مگر ساتھ رہ کر کے چک چک, لڑائی جھگڑا, کرسنگ, اس سے بہتر ہے آپ الگ ہو. اچھا, میں آپ کو ایک پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, وہ ڈاکٹر بننے گئے رشیا میں, تو وہ وہاں سے ویسے ہی اپنے کچھ کلاس فیلوز لے آئے, گاؤں کے رہنے والے تھے, اور ان کی ایک کلاس فیلو نے, ان کے گھر میں شادی تھی, اس نے وہ شادی کا فنکشن اٹینڈ کیا, تو وہ کہتی ہے میں نے تو نہیں جانا یہاں سے, آئی لو دس کلچر. بہن, بھائی, ماں, باپ, اتنی زیادہ محبت, اتنی زیادہ کیئر کہ اس نے شادی کر لی. آپ امیجن کریں گی کہ 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, وہ ایک بار بھی ایون کہ اپنی ماں تک سے ملنے نہیں گئی. وہ کہتی ہے نہیں, اسلام قبول کیا ہے. یہاں کی لوکل خواتین, دیہاتی ڈاکٹر ہے, لوکل دیہاتی خواتین کی طرح وہ یہاں پہ رہتی ہے, کلینک کرتی ہے, اپنے خاوند کے ساتھ ہے وہ, لیکن وہ یہاں کے کلچر سے اتنی زیادہ انسپائر ہوئی ہے, ہمارے فیملی کلچر سے. لیکن ہماری خواتین کو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ وہی ہو گیا نا, گھر کی مرغی دال برابر. سمپل سی بات ہے, جس چیز میں آپ پلے بڑے رہتے ہو, جو چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے, آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ نے کہا وہ وہاں سے آئی تھی کیونکہ اس کے پاس وہ رشتے نہیں تھے, تو اس کو اس چیز کی قدر تھی. لیکن دیکھیں, آپ زبردستی کسی کو قدر نہیں کروا سکتے. آپ کہتے ہو کہ آپ ایک دیوار چڑھنا چاہ رہے ہو, آپ کو پتہ ہے آپ گرو گے, چڑھنے دو اس شخص کو. وہ جب تک گرے گا نہیں, وہ آپ کی اور میری جو وارننگ کو نہیں سیریس لے گا. تو جو عورتیں ایسا چاہتی ہیں, ان سے کہا کریں کہ بھئی آپ کا جو دل کرتا ہے کریں. اس کی ایک پیرالل ایگزامپل چھوٹی سی اور ہے. میں نے چند سال پہلے ایک ہالی ووڈ کی مووی دیکھی, جس مووی کا نام ہی یہ تھا لانلی وومین. اس کا اگر دیکھیں تو عام آدمی سے, وہ مجھ سے تو وہ مووی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک خاتون کہ جو اکیلی رہتی ہے بالکل, اس کے جو اندر کی تکلیفیں ہیں کہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ الون ہے. لیکن میں آپ کی یہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل آپ کی یہاں پہ بات انٹرپٹ کروں گی معذرت سے, لیکن آج بھی یہاں پہ بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ پوری فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں, بچے ہیں, شوہر ہے, لیکن وہ پھر بھی اکیلی ہیں. دیکھیں, نہ مرد برا ہے نہ عورت بری ہے. بات یہ ہے کہ 2 غلط اپوزٹ پرسنالٹی کے لوگ ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ عورت کو بھی اتنی ہی ایموشنز اور اتنے ہی سپورٹ کی ضرورت ہے جتنے مرد کو سکون کی ضرورت ہے. مرد سکون چاہتا ہے اپنی عورت سے, ایک ایسا اسپیس چاہتا ہے کہ جب وہ آئے تو اس کو لگے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے. عورت بھی یہی چاہتی ہے. عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت وہ ٹریٹمنٹ چاہتی ہے جس میں وہ اس کو پتہ چلے کہ میں پیورٹی پہ ہوں, میں اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہوں جس کے بغیر وہ نامکمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں زبردستی نہیں کرائی جا سکتی. اس لیے نہیں کرائی جا سکتی کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے شادی کا. یہ دلوں کے معاملے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں محبت دلوں میں آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے یا نہیں ہے. تو جب وہ ہے تو سب کچھ بہتر ہے, سب کچھ حسین ہے, سب کچھ خوبصورت ہے. جب وہ نہیں ہے تو آپ کو دوسرا بندہ شیطان لگ رہا ہے. ایسے ہی. تو بس محبت ڈھونڈے. محبت ہر جگہ ہے, اور ایک دفعہ نہیں ملتی تو دوبارہ ضرور ملے گی. محبت بار بار ہوتی ہے, انسان کی فطرت میں ہے محبت. ایسا ہی ہے. تو اس سے مت بھاگیں.
محبت کریں, انٹینشن اچھی رکھیں, پھر دیکھیں آپ کو اچھا پارٹنر. یہ نہ سوچیں کہ اتنی زمینیں آئیں گی, اس لڑکی سے شادی کروں گا تو اتنی زمینیں آئیں گی, اس کے اتنے بھائی ہیں, سپورٹ ملے گا بزنس میں. نہ لڑکی یہ سوچے کہ ہائے ایک لوتا بیٹا ہے, میں شہزادی بن کے رہوں گی. تو یہ جب آپ اپنے معیار کو اوپر نیچے کریں گے تو پھر رسک تو ہوگا نا, تو پھر اس میں آپ یا تو جیتو گے یا ہارو گے. سو جسٹ پلے ود یور ہارٹ. آپ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا میڈم, آج کل ہمارے ٹی وی پروگرامز میں آپ چونکہ ایک اینکر بھی ہیں, کافی زیادہ مارننگ شوز کا آج کل دور ہے, لیکن مارننگ شوز میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ شادیوں کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ اس کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہیں؟ اچھا, اب ہاں, یہ مارننگ شو مجھے یاد ہے یہ شروع ہوا تھا 2005 سے, جو پیک پہ آیا تھا نادیہ خان نے شروع کیا تھا, اینڈ آئی اڈور نادیہ خان. وہ اس طرح کا شو کرتی تھیں جس میں ہر طرح کے سیگمنٹس ہوتے تھے. ایک سیگمنٹ میں وہ ایجوکیشنز, انٹرویوز, برتھ ڈے سیلیبریشن, ہر چیز کرتی تھیں. آہستہ آہستہ جو ہوا نا وہ شادی ٹرینڈ آتا گیا. ARY والوں نے شادی پوری مہندی, باراتیں, وہ سب کرنا شروع کر دیا. جب چیزیں فیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا تو شروع میں تو ہمیں انجوائے کرتے ہیں, لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی موکنگ ہو رہی ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو آپ اب جتنے بھی اب مارننگ شو کا ٹرینڈ ختم ہو گیا, ابھی چل رہے ہیں, بالکل چل رہے ہیں ہر چینل, کیونکہ ان کی مجبوری ہے, کیونکہ وہ ٹائم سلاٹ ایسا ہے, انہوں نے مارننگ شو کرنا ہی کرنا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو اینی پرسن ان مائی سرکل جو کہ مارننگ شوز دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اب اویئرنیس مل گئی ہے. پہلے ہم نے ٹی وی لگا کے چھوڑا ہوتا تھا کچھ دیکھنے کے لیے, نہ تو ٹی وی چل رہا ہوتا, مارننگ شو آ رہا ہوتا, فلاں آ رہا ہوتا, لیکن اب ہمارے پاس آپشنس ہیں. کنٹینٹ اچھا نہیں کریں گے آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا. سمپل از دیٹ. سو اگر آپ نے کنٹینٹ میں فیک چیزیں دکھانی ہیں, عجیب و غریب کے ٹک ٹاکرس کو بلانا ہے, سوری بٹ میں اسٹرکٹلی اگینسٹ ہوں ٹک ٹاکرس کے اور یہ جو ولاگنگ والے لوگوں کے. تو اگر آپ نے ان کو لا کر کے پروموٹ کرنا ہے تو آپ اپنا معیار کم کر رہے ہو. دیٹس اٹ. آپ کے خیال میں اس وقت مارننگ شو میں سب سے اچھی ہوسٹ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. اچھا, نو وے. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی گیسٹ. آپ نے دیکھی ہے خوبصورت اینکر اور فیشن ڈیزائنر اور بہت کچھ. آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور ہم آئندہ آپ کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.